یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے ہی تو ظالم ہیں۔ یہاں بھی دونوں لفظوں کے معنی سمجھیے۔ ہم کافر سمجھتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کو نہیں مانتا یا رسول کو نہیں مانتا، یہاں کافر سے مراد وہ نہیں ہے جو اس حکم سے سرتابی کر رہا ہے، وہ کافر۔ وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اگر تمہاری ساری امیدیں جو ہے ما سوی اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں اور اللہ کے ساتھ تمہارا نہ توکل ہے نہ راضی برضائے رب ہونے کا رشتہ ہے، تو یہی تو کفر ہے۔ ایک بزرگ تھے سلسلہ نقشبندیہ کے سائیں عبدالرزاق، وہ ایک اور ہی ڈیفینیشن بتایا کرتے تھے کفر کی، جو دم غافل سو دم کافر۔ جو بھی انسان کا سانس جو ہے غفلت کی حالت میں نکلتا ہے، اسے اللہ یاد نہیں ہے، وہ گویا کہ ایک طرح کے کفر کی حالت میں ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ تو یہاں کفر سے وہ مراد ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے حج کے ضمن میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی، وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو کفر کرے گا، اب یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ جو حج نہیں کرے گا، جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ گویا کہ ایک طرح کے کفر میں ملوث ہے۔ چاہے وہ کافر نہیں شمار ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، وہ مسلمان ہی سمجھا جا رہا ہے، اور آپ کے سینسس میں بھی اس کا مذہب اسلام درج ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر بھی ہو، رہنما بھی ہو، لیکن یہ کہ در حقیقت کے اعتبار سے، اپنی باطن کے اعتبار سے وہ کفر پر قائم ہے۔ تو یہاں مراد وہ ہے کہ اگر تم اپنے مال سیند کر رکھ رہے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو، تو جان لو کہ یہی حقیقی کفر ہے۔ جیسے سورہ مائدہ میں آگے چل کر آئے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو کافر وہی پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کفر کس سے سمجھا ہوا ہے، قرآن کسے کہہ رہا ہے؟ وہ ایک کفر کی قانونی شکل ہے جس نے انکار کیا حضور کی رسالت کا، یا انکار کیا قرآن کا، یا جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی مانتا ہے، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ یہ مسلمان کافر، کہ قانوناً تو مسلمان، حقیقت میں کافر، جس کی سب سے بڑی مثال منافق ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ حقیقت میں کافر، قانوناً اور ظاہری اعتبار سے مسلمان۔ دوسرا لفظ ظالم، ظالم کا لفظ جو آیا یہاں پر وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ظالم یہاں مشرک کے معنی میں ہے۔ اس لیے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے، دلی اطمینان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ بتاؤ تم۔ پھر اس کا جواب خود دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیں، وہی ہے کہ جن کے لیے امن ہے اور وہی ہے ہدایت پر۔ تو صحابہ گھبرا گئے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جو کوئی بھی ظلم نہ کرتا، کوئی چھوٹا موٹا ظلم ہے، اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی کہہ دی ہے کہ جو ناحق تھی، کون بچے گا؟ اگر تو شرط یہی ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کا کوئی شائبہ شامل نہ ہونے دیا ہو، تو اس معیار پر کون پورا اترے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو ایمان لائے اور مشرک نہیں ہے، شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ چنانچہ پھر آپ نے آیت پڑھی، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا تیسرا درس ہے، سورہ لقمان کا رکوع، دوسرا رکوع جو ہے، تو یہ اس کا تیسرا درس ہے ہمارے منتخب نصاب کا۔ اس میں فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو یہاں بھی سمجھیے والکافرون هم الظالمون، یہی لوگ کہ جو مال کا بخل کر رہے ہیں، سینت کر رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، یہی کافر ہیں اور یہی مشرک ہیں، اس لیے کہ ان کا معبود مال ہے، مال کی محبت ہے جو اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے، اس لیے معبود کون ہوا؟ جیسے کہ حضور نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ،
اب یہ درہم و دینار کا بندہ کون ہوتا ہے؟ درہم و دینار کو کسی نے پوجا تو نہیں ہے، کوئی نقدی سامنے رکھ کر کسی نے سجدہ تو نہیں کیا ہے۔ درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ جس کو درہم و دینار سے اتنی محبت ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال سکتا ہے درہم کے لیے، دینار کے لیے۔ جو شخص دولت کے حصول کے لیے اللہ کے احکام کو، اس کی شریعت کے احکام کو توڑ سکتا ہے، اس کا معبود دولت ہے، اللہ نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہندو جو ہے اس کے خیال میں لکشمی بائی ہے ایک دیوی دولت کی، کہ جس پر اس کی کرپا ہو جائے اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، تو وہ لکشمی بائی کو پوجتے ہیں۔ کیوں پوجتے ہیں؟ تاکہ اس کی نظر کرم سے ہمیں دولت مل جائے۔ ہم نے کہا لکشمی بائی کو ہٹاؤ جی، سیدھے دولت کو کیوں نہ پوجو؟ بس بیچ کا واسطہ ہم نے نکالا ہے۔ باقی یہ کہ وہ بھی لکشمی بائی کو پوجتا ہے اگر دیوی کو، تو دولت کے لیے پوجتا ہے۔ اگر ہم نے دولت کو پوجا ہے تو گویا کہ ہمارا معبود تو دولت ہے۔ تَعِسَ عَبْدُ الدِّینَارِ وَعَبْدُ الدِّرْہَم، جو لوگ اس انفاق فی سبیل اللہ سے رکے رہتے ہیں مال کی محبت کی وجہ سے، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت ہے، بہت مرتبہ میں نے سنائی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، قوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ سن لو لوگو، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور تمہاری وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، محبوب ہیں، بڑے چاؤ اور لاڈ کے ساتھ ان کو بنایا ہے اور سنوارا ہے اور آرکیٹیکچرل ٹچز اس کو دیے ہیں، خوبصورت بنایا ہے، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، وہاں دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں ہے۔ وہ تو جو ہدایت کا طالب ہوگا، جو اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرے گا، جو اس کے لیے کوئی قربانیاں دے گا، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ دولت ایسی نہیں ہے کہ ایسے ہی بانٹ دی جائے، بلکہ یہ تو طالب کو ملتی ہے جو اس کے طلب کا حق ادا کرے۔ اب یہ تو ہو گیا عملی معاملہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آیت الکرسی کی دونوں طرف اس سے پہلے اور بعد میں عمل کا رخ آیا ہے۔ اب آئی ہے وہ آیت، یہ میں نے چونکہ یہاں کتابچہ تقسیم کرا دیا ہے آپ کو، یہ تقریباً شاید 30 سال پرانی میری تقریر تھی کہ جو میں نے ریڈیو پر کی تھی، اس کو شائع کیا تھا، اور اتفاق سے کبھی کبھی وقت ہوتا ہے ایسا، میری تحریریں بہت کم ہیں، لیکن یہ ایک نہایت جامع تحریر تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وقت میں قلم سے نکل گئی، اور وہ مجھے خود بھی بہت پسند ہے۔ تو ذرا اس میں ثقیل اصطلاحات آئی ہیں فلسفے کی اور علم کلام کی، تو میں اس وقت جو بھی بیان کروں گا آپ اسے یوں سمجھیے کہ وہ ایک طرح سے اس کی تسہیل ہے، باقی اس کا مطالعہ آپ جا کے کیجیے گا ضرور، اس لیے کہ یہ علم قرآن کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اس کے بالکل سرور کے اوپر وہ حدیث درج ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ ابی ذرا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ اب یہ ابی ابن کعب وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل واقرأہم ابی بن کعب، قرآن مجید کے احکام شریعت کو تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن قرآن کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ ابی ابن کعب ہے۔ وہ ابی ابن کعب سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے قرآن کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ اب جو صحابہ کا عام انداز تھا ان کا اللہ و رسول عالم، وہ ہمیشہ ایسا کرتے تھے کہ حضور سوال کرتے تھے تو جواب نہیں دیتے تھے کہ یہ بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، جیسے چلبلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ بڑی تیزی سے کہیں گے تاکہ استاد ہمارا لوہا مان لے کہ واقعی بڑا ذہین ہے، بلکہ بعض چلبلے شاگرد تو استادوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کا انداز بالکل مختلف تھا، اللہ و رسول عالم، ہم تو آپ سے علم کے حصول کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرمائیے۔ لیکن پھر دوبارہ پلٹ کر اگر حضور پوچھتے تھے پھر جواب دیتے تھے۔ تو حضور نے جب دوبارہ پوچھا کہ نہیں اے ابی ابن کعب، میں تم سے جاننا چاہتا ہوں تمہارے نزدیک قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی؟ تب انہوں نے جب آیت الکرسی کا حوالہ دیا
تو حضور نے ان کے سینے کو ٹھونکا، آپ نے شاباش کی تھپکی دی، شاباش اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم راس آئے، تمہارے لیے مبارک ہو کہ تم نے واقعتاً قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت کو سمجھ لیا کہ کون سی آیت عظیم تر ہے۔ اور بعض احادیث میں آئے گا کہ قرآن مجید کی سورتوں میں سب سے عظیم سورۃ الاخلاص، 4 آیتوں میں توحید کا سمندر بند ہے، اور آیتوں میں سب سے بڑی آیت، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، جس میں کہ توحید خدا بندی کا بحر ذخار ہے، جو تقریباً 10 جملوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔